دوران حمل بچے کا پانی کم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا بچے کے گرد پانی کی کمی بچے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے؟ پانی کی اس مقدار کو کیسے معیار کیا جا سکتا ہے؟ پانی کی اس کمی کی کیا وجوہات ہیں اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ ان تمام سوالات کے جوابات جان چکے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر، لاہور۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو یہ ایک مایا سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مایا، جسے ہم امنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں، بچے کے ارد گرد ہوتا ہے اور یہ ایک حفاظتی ڈھانچے کا کام کرتا ہے۔ اس میں بچہ آرام سے حرکت کرتا ہے، کھیلتا ہے اور اس کے جسم کی ہڈیاں اور پٹھے صحیح طور پر ترقی کرتے ہیں۔ یہ مایا بچے کے نظام ہاضمہ اور پھیپھڑوں کی نشو و نما کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہ باہر کے کسی بھی جھٹکے کو بچے تک پہنچنے سے روکتا ہے اور ایک شاک ایبزاربر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ناف میں موجود خون کی نالیوں کو، جس سے بچہ ماں کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، دبنے سے بچاتا ہے۔ اگر اس مایا کی مقدار کم ہو جائے تو اس کو اولیگو ہائیڈرومنیوس کہا جاتا ہے۔ اس مایا کی مقدار کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کی نارمل مقدار 8 سے 24 تک ہوتی ہے۔ 8 سے کم ہونے کی صورت میں اولیگو ہائیڈرومنیوس، جبکہ 24 سے زیادہ ہونے کی صورت میں پولی ہائیڈرومنیوس کہا جاتا ہے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ بچے کے ارد گرد پانی کیوں کم ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے اہم وجہ بچے کے اندر کسی قسم کی کروموسومل خرابی یا پیدائشی مسائل ہو سکتے ہیں، جن کے باعث یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ کبھی کبھار بچے میں پیدائشی نقص ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بچے کے گردے میں مسئلہ ہو، پولیسسٹک کڈنیز ہوں یا بچے کا پیشاب کرنے کا نظام مکمل طور پر فعال نہ ہو۔ یہ مسائل بچے کے گرد پانی کی کمی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں میں پائے جانے والے کچھ مسائل، مثلاً ماں کا بلڈ پریشر غیر معمولی حد تک زیادہ ہونا بھی پانی کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پلیسنٹا کی خرابی، جس کی وجہ سے غذائی اجزاء بچے تک صحیح طور پر نہ پہنچ پا رہے ہوں، بھی پانی کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ رحم سے پانی کا مسلسل اخراج بھی اس کی ایک اہم وجہ ہو سکتا ہے۔ یہ تمام عوامل بچے کے گرد مایا کی مقدار کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مقدار زیادہ کم ہو جائے تو کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ بچے کی نشو و نما متاثر ہو سکتی ہے یا پیدائش کے وقت پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ پانی کی کمی کی وجہ سے بچے کی حرکت متاثر ہوتی ہے، جو کہ اس کی نشو و نما کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ بچے کے جسم کے اعضاء میں سختی پیدا ہو سکتی ہے اور وزن اور نشو و نما میں کمی آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کے دل کی دھڑکن غیر معمولی ہو سکتی ہے اور پھیپھڑوں پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے پھیپھڑوں کی ڈیولپمنٹ پہ بھی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ بچے کے گرد مایا کم ہونے کی وجہ سے پلیسنٹا پر دباؤ پڑ سکتا ہے، جو بچے کی صحت پر اثر ڈال سکتا ہے۔ اگر مایا کی مقدار انتہائی کم ہو جائے تو نارمل ڈیلیوری میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چند اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ زیادہ پانی پینا، اپنی ہائیڈریشن بڑھائیے، پانی، لیمو پانی یا جوس زیادہ مقدار میں استعمال کریں۔ جتنی اچھی ہائیڈریشن ہوگی، اتنے ہی بچے کے گرد پانی بڑھنے کی امید زیادہ ہوگی۔ اگر ماں کو بلڈ پریشر یا ذیابیطس کا مسئلہ ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کا علاج جاری رکھیں تاکہ بچے پر اثر نہ ہو۔ اسی طرح آپ اپنے گائنیکولوجسٹ سے سونے کا طریقہ بھی پوچھ سکتی ہیں۔ پھل اور اچھی غذا کا استعمال بھی بچے کے گرد پانی کی مقدار کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ صحت مند غذا، خاص طور پر پھل، زیادہ استعمال کریں تاکہ جسم کو ضروری غذائیت مل سکے۔ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود پانی کی مقدار نہ بڑھ سکے تو فوری طور پر اپنی گائنیکولوجسٹ سے رابطہ کریں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ایسے کسی بھی مسئلے کی بر وقت تشخیص کی جا سکے تاکہ اس کے حل کی جانب قدم بڑھایا جا سکے۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکل اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر۔ ٹل نیکسٹ ایپیسوڈ، اللہ حافظ۔